اب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے. اردو غل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا. کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی. ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کوئی مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ حج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ.